السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ جس وقت جو چاہیں، جس انداز سے چاہیں، جیسے چاہیں، ہر بات پر قادر ہیں۔ کوئی بھی اللہ جل جلالہ کے کسی بھی کام میں نہ دخل دے سکتا ہے، نہ دخیل ہو سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے ہر قسم کی اذاؤں کو، تکلیفوں کو برداشت فرماتے رہے، اور جب ان کی انتہا ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی ناگفتابے تھا، اور اسی سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مدد کرنے والے، سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز قربان کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور سب اس سے بھی زیادہ غمخوار اور ہر معاملے میں معین و مددگار ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو جس میں یہ حادثہ پیش آیا عام الحزن فرمایا۔ عام کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں سال، حزن کا معنی غم کا سال، یعنی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس دنیا سے تشریف لے جانے پر جو صدمہ، جو دکھ اور جو تکلیف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے، اس جیسی تکلیف اس سے پہلے کبھی اور نہیں پہنچی۔ یہ سارے حوادث جب پیش آئے تو اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب اعظم علیہ الوف تحیات و سلام کو پھر وہ عروج، وہ بلندیاں، وہ عظمتیں، وہ رفتیں عطا فرمائیں جہاں تک کوئی بھی ملائکہ میں سے مقربین ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پہنچنے سے گریزاں تھے، وہ بھی نہیں پہنچ سکے۔ وہاں تک اللہ جل جلالہ اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور یہ اس کے بارے میں 10 قول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوا۔ سب سے زیادہ اصح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ 27 رجب کی شب تھی، اس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر وہ رفتیں، وہ عزتیں، وہ بلندیاں عطا فرمائیں جو کسی اور کے حصے میں زندگی میں نہ کبھی آئیں نہ قیامت تک آ سکتی۔ تو اس سے ایک بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں
آپ کی چچازاد بہن تھیں سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا، ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں، جس کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیلن کے اوپر جو تنوین آئی ہے، یہ تنوین تنکر کی ہے، نکرے کی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رات کے معمولی سے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، ساری رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ جل جلالہ نے اپنے بندے امام الانبیاء والمرسلین، امام الملائکہ المقربین والانبیاء علیہ السلام، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، اور اس کے لیے جو سب سے پہلا اس زمانے کی سواری جو اللہ جل جلالہ نے بہشت سے بھیجی تھی، جس کا نام براق تھا، براق برق سے ہے، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی، یہ روشنی، اس کی رفتار جو آج ہمارے سائنٹسٹ معلوم کر چکے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ روشنی 1 سیکنڈ میں، منٹ نہیں کہہ رہا، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر کرتی ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور کلومیٹر میں 2 لاکھ سے اوپر، 2,02,74 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جو 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ اور یہ پہلی سواری تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو آج کی زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا جہاز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ نے بھیجا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ کے جلو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عزت کے ساتھ بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، اور اس سفر کے درمیان بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی نے دیکھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، یکایک چھت پھٹی ہے، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا ہے، اور وہ اٹھے ہیں، اٹھ کر بیت اللہ آئے ہیں، اور بیت اللہ کا وہ حصہ جو آج حتیم کہلاتا ہے، اس حتیم کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پھر سو گئے۔ دوبارہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جگایا، اور جگانے کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا آپریشن فرمایا، اور یہ آپریشن چوتھا آپریشن تھا، اس سے پہلے ہو چکے تھے 3۔ پہلا ہوا تھا حلیمہ سعدیہ کے ہاں جب آپ کی عمر مبارک 4 برس کی تھی، دوسرا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12-13 سال کے مابین تھی، تیسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہوا جب آپ کی عمر مبارک 35 برس کی تھی، اور یہ چوتھا آپریشن جس میں علم اور حکمت کا ایک تشت اوپر سے لایا گیا، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر رہ کر قلب مبارک کو باہر نکال کر زمزم سے دھویا، اور زمزم یہ پانی وہ ہے جس سے افضل پانی صرف ایک تھا، باقی کوئی دنیا کا پانی اس سے افضل نہیں ہے، بلکہ دنیا تو دنیا، کائنات کا افضل ترین پانی اس سے کوئی نہیں ہے، جنت میں بھی اس سے افضل پانی کوئی نہیں تھا۔ اگر جنت میں اس سے افضل پانی ہوتا تو جہاں حکمت اور علم کا تشت اوپر سے لایا گیا، وہاں سے قلب اطہر کو دھونے کے لیے پانی بھی لایا جاتا، مگر پانی جبرائیل علیہ السلام نے یہیں سے زمزم کے کنویں سے لیا اور قلب اطہر کو دھویا، اور حکمت اور علم کا تشت قلب میں رکھ کر پھر اس کو ویسے ہی جیسے پہلے تھا سی دیا گیا، اور آپ کے قلب کے بالکل پیچھے پھر مہر نبوت، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت مہر نبوت لگائی گئی۔
لیکن اس سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے بالکل محاذات میں پیچھے مہر نبوت لگائی گئی تھی، اور یہ پھر ممکن ہے کئی دفعہ لگائی گئی ہو، کیونکہ کئی سارے واقعات احادیث میں مختلف انداز سے آئے ہیں۔ تو پھر یہاں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر علم اور حکمت سے بھر کر اور اس قابل بنا دیا گیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار کر سکے، اللہ جل جلالہ کی زیارت فرما سکے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مہار پکڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور خود حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف یعنی پیچھے سوار ہوئے، اور اس کے بعد چلے ہیں۔ وہ براق ایسا تھا کہ اس کی جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا قدم وہاں پڑتا تھا۔ تو پہلا سٹاپ جو آیا ہے، پہلا اسٹیشن جو آیا ہے، وہاں رکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یہاں 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی۔ اب دیکھیے عقائد کا تعلق کس انداز سے عقیدے ٹھیک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب 2 رکعتیں پڑھی ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا معلوم آپ نے کہاں 2 رکعت پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت فرما کے تشریف فرما ہوں گے، یعنی یثرب میں مدینہ طیبہ سب سے پہلا سٹاپ معراج کی شب میں مکہ معظمہ سے یثرب مدینہ طیبہ آیا، وہاں سے پھر چلے، پھر آگے اگلا سٹاپ آیا ہے، وہاں پہ رکے ہیں، تو 2 رکعت وہاں جبرائیل علیہ السلام نے درخواست کی پڑھ لیں، آپ نے پڑھے، پوچھا کہاں پڑھے، کہ مجھے کیا خبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع فرمائی کہ یہ طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل جلالہ سے جس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر گفتگو فرمایا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر چلے، تیسرا سٹاپ، تو وہاں پھر فرمایا 2 رکعت پڑھ لو، پوچھا کہاں پڑھی، مجھے کیا معلوم۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا، مدین، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی۔ پھر اس کے بعد اگلا سٹاپ جو ہوا وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بتلایا گیا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹاپ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، وہاں کے احوال میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر جس پتھر کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اس پتھر کے اندر جو سوراخ تھا وہ مرور زمانہ کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اس پتھر کے اندر جو سوراخ تھا اس کو دوبارہ سے سیدھا کیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے براق کو باندھا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باندھا، اور علامہ محمد ادریس قاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق دی ہے کہ ممکن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں باندھنے میں مشغول ہیں۔ اس کے بعد ایک روایت کے مطابق جاتے ہوئے، دوسری روایت کے مطابق سفر سے واپس آتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیت المقدس میں فرمایا بہت سارے لوگ وضو کر کے صفوں میں آ رہے، ہم بھی صف میں کھڑے ہو گئے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کیا اور مجھے فرمایا کہ ان کو 2 رکعت پڑھا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا معلوم آپ نے کن کو نماز پڑھائی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا خبر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضرت
یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سب نے یہاں آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور صرف نبیوں نے نہیں بلکہ جتنے ملائکہ ہمراہ تھے انہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی تھے، امام الملائکہ بھی تھے، سب کو نماز پڑھائی۔ اور پھر یہ سواری حدیث میں آتا ہے جو پہلا جہاز تھا براق، یہ یہیں بندھا رہا، اب دوسرا جہاز آیا، اور اس کے بارے میں آتا ہے وہ سلم تھی، سلم کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، اور وہ ایسی سیڑھی تھی ایک روایت کے مطابق کہ جس کے ذریعے سے نیک لوگوں کے اعمال آسمانوں پہ چڑھتے ہیں، وہ سیڑھی لائی گئی، اور اس سیڑھی پر جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کروایا، اور پھر وہ سیڑھی چلی ہے، اور کیسے چلی ہے کہ پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتوں آسمانوں تک ہر جگہ کے دروغے نے یہ بات پوچھی کہ کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں جبرائیل ہوں، آپ کے آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جگہ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان کو دعوت دی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو انہوں نے پھر مرحبا کہا اور دروازہ کھولا، اور وہاں ایک ایک کر کے آدم علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر آگے اوپر تک سب سے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب نبیوں کے ساتھ سب نے پھر اپنے اپنے انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر بیت المعمور، جہاں اس وقت بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کے بالکل محاذات میں بیت المعمور ہے، اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ تو وہاں سے پھر آگے گزرے، اور ایک روایت کے مطابق یہاں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا اپنی امت کو سلام کہہ دینا، جس کو یہ حدیث ملے وہ جواب میں یہ کہے علیکا وعلی نبینا وعلی ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے علیکا آپ پر، وعلی نبینا اور مجھ تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ خبر پہنچی ہے، علیکا آپ پر، وعلی نبینا اور ہمارے نبی علیہ السلام، وعلی ابراہیم علیہ السلام ان پر سلام۔ اور فرمایا اپنی امت سے کہنا کہ جنت بالکل چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو لوگ اپنی زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے اس میں جیسے جیسے محل تیار کریں گے، جیسے جیسے درخت لگائیں گے، وہ درخت لگتے چلے جائیں گے۔ مثلا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے، جو 20 مرتبہ پڑھ لیتا ہے دوسرا محل بن جاتا ہے، 30 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تیسرا محل بن جاتا ہے۔ جتنی مرتبہ پڑھتے چلے جاؤ اتنی مرتبہ، ہر 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے پر جنت میں محل بنتے چلے جائیں گے۔ اور جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے ایک درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے اگلا درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے اگلا درخت لگ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے اگلا درخت لگ جاتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے اگلا درخت لگ جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد کہتا ہے اگلا درخت لگ جاتا ہے، اور درخت لگتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی بیان فرما رہے تھے کہ جنت میں ہر دفعہ 10 دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھنے پر ایک محل بنتا چلا جائے گا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا
کہ حضرت اتنے محل کرنے کیا ہیں، اتنے محل کرنے کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تم دنیا میں محل بناتے چلے جاؤ، جنت میں جا کے مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنے ہیں، یہاں ہماری ذمہ داری ہے، ہم بناتے چلے چلے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد 7ویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ کا معنی ہوتا ہے بیری، بہت بڑا بیری کا درخت ہے، اور اس پر بیر ہمارے دنیا کے سمجھانے کے لیے ہے، یہ ہے نہیں ایسے، اس سے بھی پتہ نہیں کتنے اعلیٰ عرفہ بہترین ہوں گے۔ جیسے ہمارے دنیا میں کبھی مٹکے ہوا کرتے تھے، مٹکے یہ سفید ریش بزرگوں نے تو دیکھے ہیں، جو آج کی نسل ہے انہوں نے نہیں دیکھے۔ تو وہ مٹکے میرے قد سے بڑے ہوتے تھے، اتنے اتنے چوڑے ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے مٹکے، ایسے اس بیری پر بیر لگے ہوئے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے انوارات کی بارش ہو رہی تھی، میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ اور وہاں جب پہنچے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضرت اب آگے میں نہیں جا سکتا، دنیا کی کوئی مخلوق، کائنات کی کوئی مخلوق وہاں تک پہنچی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں پہنچا کبھی۔ اور اس میں بعض محققین اور بہت ہی علمی رسوخ رکھنے والے علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا تک اس دنیا کے انسانوں میں، انبیاء علیہ السلام میں کوئی نبی وہاں نہیں پہنچا سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے ہیں، کوئی اور نہیں پہنچا ہے، تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ یہ اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف، یہ اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف کہ آگے کوئی نبی نہیں ہے، بس یہی آخری نبی جو وہاں تک پہنچ گئے۔ اور آگے لکھا ہے ایک عالم نے فہم، اس کو سمجھ لے اور سمجھ کر اس پر عمل بھی کر لے کہ ختم نبوت کا اشارہ ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہاں سے پھر اللہ جل جلالہ سے لقاء کے لیے تیسرا جہاز آیا۔ پہلا جہاز براق جو بیت المقدس میں ٹھہرا رہا، دوسرا سلم جو بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے تیسرا جہاز جو ہے وہ موتیوں کی ایک سیڑھی لائی گئی، اور اس میں تنہا اکیلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 پردوں کو کراس کرتے ہوئے پھر آگے تشریف لے گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے دو کمانوں کے تانت ہوتے ہیں، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب، وہاں تک پہنچے ہیں۔ وہاں جا کر جب اللہ سے لقاء ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کیا لائے ہو تحفہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ میرے باری تعالیٰ میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ لے کے آیا ہوں۔ کہ وہ کیا؟ کہ اللہ سراپا عجز، سراپا عاجزی، ہر چیز فنا کر کے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کہ ہر قسم کی عبادتیں مالی ہوں، جانی ہوں، جسمانی ہوں، سب تیرے لیے عجز کا سراپا بن کے آیا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے پھر اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب تجھ پر سلام ہوں، رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ جل جلالہ کا یہ قول سنا کہ اللہ مجھ پر سلامتیاں، رحمتیں، برکتیں بھیج رہے ہیں، اللہ کے نبی نے وہاں ہمیں نہیں بھولا، وہاں ساتھ ہی ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ
میرے اوپر تو آپ نے فرما دی، میرے جو امتی ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں، ان پر بھی سلامتیاں ہوں، ان پر بھی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان پر بھی ہوگی۔ اور پھر اللہ نے وہاں سے 3 تحفے عطا فرمائے، وہاں 3 تحفے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا تحفہ 50 نمازیں عطا فرمائیں، دوسرا تحفہ عطا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ تیری امت میں جو شخص شرک نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے مرضی گناہ کرتا رہے، شرک نہ کرے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ شرک نہ کریں، سب کچھ معاف کرتا رہوں گا۔ شرک کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، صرف ایک جو حدیث پاک بداہتاً صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بڑے ہی جلدی میں پڑھ رہا ہے، دیکھا کہ باہر آواز آئی، کوئی آ گیا، وہی نماز جو جلدی پڑھی جا رہی ہے اب اس میں سکون اور ٹھہراؤ آ گیا۔ اب جو ٹھہراؤ آیا ہے، سکون آیا ہے، یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ باہر کی آواز کی وجہ سے، بے شک بلی ہی ہو تو اس کی وجہ سے آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا رہی تھی، وہ صرف آواز آنے پر اس کی کیفیت بھی بدل گئی، حالت بھی بدل گئی، بے شک وہ بلی کی آواز تھی۔ اگر کوئی انسان ہے تو اس کے لیے پڑھ رہا ہے، اگر وہ آواز ہے تو آواز کے لیے پڑھ رہا ہے۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے بھی دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ دکھلاوے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ روزہ اور نماز کا ارشاد فرما کے سارے دین پر احاطہ فرما دیا۔ جامع معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے تھے کہ ایک لفظ فرماتے تھے اور ہر چیز اس میں آ جاتی تھی۔ تو جو بھی کام ہم نے دنیا میں کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور آ گیا تو وہ شرک ہوگا، وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے شرک سے جو پاک زندگی گزارے گا اور جتنے مرضی گناہ ہوتے چلے جائیں، اس پر صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ میں نے بہت پاپ کر لیا، اے اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی تابہ توبتن، جو شخص بھی پکی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ بالکل گناہ سے پاک صاف ہو گیا۔ اب یہ 3 تحفوں میں پہلا تحفہ نماز کا، جب وہاں سے واپسی ہوئی 50 نمازیں لے کر، تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ پوچھا اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہمدردی کی ہے میرے اور آپ کے ساتھ، فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اپنی قوم پر تجربہ کر چکا، میری قوم کوئی بھی حکم بجا نہیں لاتی تھی، اس لیے ابھی وقت ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں اور جا کے اللہ سبحانہ وتعالی سے دوبارہ درخواست کریں کہ اس میں کوئی تخفیف کر دیں، اس میں کوئی چھوٹ دے دیں۔ باقی نبی تو بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کسی اور نبی نے کوئی بات نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے کیوں بات کی؟ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ ارینی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ سامنے پہاڑ ہے، انظر الی الجبل،
اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ان استقر مکانہ سوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا ممکن ہے تو مجھے دیکھ لے۔ اب اللہ نے نور کی ایک معمولی سا ذرہ اس پر پھینکا ہے تو وہ ریزہ روزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا تو کہا اللہ توبہ، اب نہیں کچھ کہتا، اس لیے روکا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابھی اللہ کے دیدار سے مشرف ہو کے آئی ہیں، میں چلو ان آنکھوں کو ہی دیکھ لوں، اس لیے روکا اور عرض کیا کہ واپس جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے، پھر روکا کہ بار بار اللہ کا دیدار کر کے جو آنکھیں آئی ہیں ان آنکھوں کو میں بار بار دیکھ لوں۔ اللہ کو دیکھنا تو میرے نصیب میں نہیں ہوا، لیکن وہ آنکھیں تو میں دیکھ سکتا ہوں جن آنکھوں نے ابھی اللہ کا دیدار کیا ہے۔ جب 5 رہ گئیں پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی حضرت اب بھی جاؤ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور ارشاد فرمایا استحییت ربی، اب مجھے اپنے اللہ سے شرم آتی ہے کہ بار بار میں جاؤں، اور بار بار 5 کے اعتبار سے کم ہوتی گئی، 9 دفعہ تو جا چکا، اب 10ویں دفعہ نہیں جانا۔ ایک تو طاق عدد ٹوٹتا ہے 9، ان اللہ وطر یحب الفطرہ کہ اللہ اکیلا ہے اور فطر ہی کو پسند کرتا ہے، 9 مرتبہ ہو گیا، 10 مرتبہ عشرہ ہو جائے گا، وہ فطر نہیں رہے گا، نہیں اب جاتا۔ وہاں سے پھر آگے گزرے ہیں تو اللہ کی طرف سے پھر حکم آیا ہے کہ میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تیری امت 5 پڑھے گی، لکھوں گا 50۔ ہم 5 پڑھتے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں جان کے دیکھو، 5 پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے سے، بلکہ اس سے بھی اگلی بات، مسلمان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے سے جب ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ کہ جو نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارکہ میں پڑھتے رہے اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ تہجد پڑھیے اور اس تہجد کی وجہ سے اللہ آپ کو مقام محمود نصیب فرمائے گا۔ امتی ہونے کے ناطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دم بھرنے کے اعتبار سے ہر امتی کو تہجد میں کھڑا ہونا ضروری، اس لیے کہ ہم نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تہجد کبھی نہیں چھوڑی۔ ہم زندگی میں نہیں کہتا، اللہ جس کو توفیق دیتا پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہیں چھوڑی، اور پھر زندگی میں نہ چھوڑنے کے باوجود امت کو سہولت کے لیے کہ میری امت کا کوئی فرد بھی تہجد نہ چھوڑے، اس کے لیے 3 طریقے ارشاد فرما دیے، 3 عمل کر کے بتا دیے کہ ان 3 عملوں میں جو جس پر عمل کر لے گا وہ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس میں پہلا طریقہ یہ ارشاد فرمایا، کر کے دکھایا امت کو، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھکے ہوئے تشریف لاتے تھے، باہر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور امت بھی تھک جاتی ہے، تو جہاد سے آئے ہیں، تبوک کا سفر ہے، 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے واپس آئے ہیں، تو آتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، عشاء کی نماز پڑھائی ہے، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد 2 سنتیں ادا فرمائیں، اس کے بعد جتنا اللہ نے توفیق عطا فرمائی نفل ادا فرمائے، اور اس کے بعد سو گئے، اور فرمایا جو اس عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد جتنے نفل اللہ توفیق، 4 نفل پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، 12 پڑھ لے، جتنی توفیق عطا فرمائے وہ اس کی تہجد ہو جائے گی۔ یہ مشکل ہے، ڈالا کیا نا،
اور دوسرا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ یہ کہ آدھی رات کو تشریف اٹھ گئے، اور آدھی رات کو اٹھ کے جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی پھر اس وقت میں نفل ادا فرما لیے، فرمایا یہ دوسرا عمل ہے میرا۔ اور تیسرا جو سب سے احسن فرمایا، سب سے بہتر فرمایا، وہ یہ کہ رات کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ اگر 3 گھنٹے کی مثال کے طور پر رات ہے تو آخری گھنٹہ جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 3 گھنٹوں میں، اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 4 گھنٹوں میں بیدار ہو کر پھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے۔ امام بخاری، دیکھو نام کس کا لے رہا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وغیر رمضان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارک، تہجد کی نماز مبارک رمضان میں اور غیر رمضان میں کتنی ہوتی تھی۔ باب کا عنوان کیا ہے؟ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وغیر رمضان۔ رمضان تو ہوا، غیر رمضان کا مطلب کیا؟ سارا سال۔ رمضان میں اور غیر رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی ہوتی تھی تہجد کی، اس میں پھر حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ ایک حدیث لائے ہیں اس میں 4 رکعت کا تذکرہ ہے، دوسری حدیث لائے ہیں اس میں 6 رکعت کا تذکرہ ہے، چوتھی اگلی حدیث لائے ہیں اس میں 8 رکعت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اگلی حدیث لائے ہیں اس میں 10 رکعت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اگلی لائے ہیں اس میں 12 رکعت کا تذکرہ ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سال کے ایام میں رمضان ہوتا تھا یا غیر رمضان ہوتا تھا 8 رکعت تہجد کی ادا فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ تیسرا طریقہ جو ہے، تیسرا عمل مبارک جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے فی رمضان غیر رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں رات کا آخری تہائی حصہ بیدار رہتے تھے۔ اور فرمایا روٹیاں زیادہ لینی چاہتے ہو؟ نہیں۔ رزق زیادہ چاہتے ہو؟ کمائی زیادہ چاہتے ہو؟ بے شک انشاءاللہ ہولی ہولی کرنی ہے، یعنی ہولی کہو تھوڑی جی لبو گی، زیادہ اونچی کہو گے بہت ہی لبو گی انشاءاللہ، ہن بہت ہی لہر شاء۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے گھر میں، باہر نہیں جانا، اپنے گھر سے رہنا، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جب تہجد کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے، مثلا آج اذان ہوئی ہے 5 بج کر فیصل آباد میں 42 منٹ پر، جی 39 منٹ تھے یہاں 39 پہ، فیصل آباد میں 5 بج کر آج 42 منٹ پر، یہاں 39 منٹ پر، اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہوا ہے فیصل آباد میں آج 7 بج کر 6 منٹ پر، اس وقت میں جو جگاتا ہے، جاگتے ہیں، فرمایا اللہ جل جلالہ اس وقت میں رزق تقسیم فرماتے ہیں، جو اس وقت میں جاگتے ہیں وہ اللہ کے رزق سے وافر حصہ پاتے ہیں، بہت زیادہ حصہ ان کو ملتا ہے، زیادہ روزی لینے کے لیے، وافر حلال روزی لینے کے لیے تہجد کے ختم ہونے پر 5 بج کر یہاں کے مطابق 39 منٹ سے لے کر 7 بج کر 6 منٹ تک جو جاگتے ہیں، سارے گھر کے بچے بھی بوڑھے بھی، بچوں کو بھی جگاؤ، بچوں کو بھی جگانا چاہیے۔ تو اس پر بہت سارے واقعات ہیں لیکن اب وقت بھی نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ کیا کیا لوگ اپنے اپنے بچوں کو کس انداز سے جگایا کرتے تھے۔ تو یہ وقت بہت ہی وقت ایسا ہے جس میں بنی اسرائیل کو اللہ جل جلالہ من و سلوہ عطا فرمایا کرتے تھے، جیسے ان کو بغیر دقت کے، بغیر تکلیف کے من و سلوہ عطا فرماتے تھے، اور وہ بہترین، اس میں میٹھا بھی ہوتا تھا اور اس میں نمکین بھی ہوتا تھا۔ اور اسی انداز سے جو بھی امت کے انسان مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق
اس وقت میں جاگیں گے ان کو جیسے منو سلوا سہولت سے ملتا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ سہولت سے اللہ وافر رزق حلال عطا فرمائیں گے، وافر رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ معراج کی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، لیکن جو اس میں ملخص خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہمیں معراج کی برکت سے اگر ہم معراج چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معراج نماز میں ہے، اور 5 نمازیں جو مومن پڑھتا ہے وہ 5 وقت معراج کے اندر ہوتا ہے، اور معراج کا معنی بلندیاں، عظمتیں، رفتیں، بہت ہی بڑی بلندیاں۔ تو اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام جو فرض ہے اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکتی نظر آئے گی کہ یہ وہ انسان ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو اپنی زندگی میں لانے والے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نوافل بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے مطابق پڑھیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔